بہت برس پہلے پنجاب کے ایک ہرے بھرے گاؤں میں ایک شریف، نیک دل اور محنتی کسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام الہی بخش تھا۔ اس کی بیوی زرینہ نرم مزاج اور وفادار خاتون تھی۔ ان دونوں کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا ناصر اور چھوٹا بیٹا ریاض۔ ناصر سنجیدہ، سمجھدار اور اپنی عمر سے بڑا سوچنے والا تھا، جبکہ ریاض خوش مزاج، ہوشیار اور جلد سیکھنے والا۔ یہ چار افراد ایک پرانے مگر صاف ستھرے کچے مکان میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی سادہ مگر خوشیوں سے بھرپور تھی۔ روز سورج نکلنے سے پہلے الہی بخش کھیتوں کا رخ کرتا، زرینہ چولہا جلاتی اور دونوں بھائی اپنے والد کے ساتھ فصلوں کی نگرانی کرتے۔ شام کو سارے ایک ہی چولہے کے گرد بیٹھ کر کھانا کھاتے، ہنسی مذاق کرتے اور زرینہ بچوں کو سبق سناتی۔ گاؤں میں ان کی عزت تھی، کیونکہ وہ نہ صرف محنتی تھے بلکہ دوسروں کے کام بھی آتے تھے۔ ناصر اکثر گاؤں کے بوڑھوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں غور سے سنتا، جبکہ ریاض گلی کے بچوں کو خوش رکھنے کے لیے کہانیاں سناتا۔ مگر ان کی اس مثالی زندگی میں آہستہ آہستہ ایک سایہ سا چھانے لگا تھا۔ الہی بخش کو اکثر کھانسی آنے لگی تھی، جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ زرینہ توجہ دیتی، مگر وہ ہنستے ہوئے کہتا، ارے کچھ نہیں، بس پرانی سردی کی کھانسی ہے۔ مگر ناصر جو چھوٹا سا تھا، پھر بھی باپ کی آنکھوں میں چھپی تھکان کو محسوس کرتا۔ ایک دن وہ ریاض سے کہنے لگا، بھائی ابا کی سانس اکثر رک جاتی ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ریاض نے بھی سر ہلایا، مگر دونوں بچوں کی عمر ابھی اتنی نہ تھی کہ سمجھ پاتے کہ جو آنے والا ہے وہ ان کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ گاؤں کی چہچہاتی فضا، خوشیوں سے بھرے دن، کھیتوں میں اڑتی دھول، چولہے سے اٹھتی خوشبو، یہ سب کسی خواب کی طرح خوبصورت تھا۔ مگر قسمت کب تک ایک جیسی رہتی ہے؟ ایک سے پہر جب گاؤں کے کھیتوں پر دھوپ نرم ہونے لگی تھی، الہی بخش فصلوں کا جائزہ لے کر واپس آیا۔ اس دن اس کی کھانسی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ زرینہ نے دوپٹے میں لپٹا ہوا نیند کا قہوہ دیا، مگر الہی بخش کے چہرے پر بے چینی تھی۔ رات کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی اور وہ بستر سے اٹھ نہ سکا۔ صبح ہوتے ہی زرینہ بچوں کو گھر پر چھوڑ کر گاؤں کے دیسی حکیم کو بلا لائی۔ حکیم نے نبض دیکھی، دوائی دی، مگر اس کی نگاہوں میں پریشانی چھپی نہ رہ سکی۔ کہنے لگا، یہ مرض پرانا ہے، دعا کریں۔ زرینہ خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف۔ ناصر نے سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ چھوٹا تھا، مگر باپ کے کمزور پڑتے جسم کو پہچان گیا تھا۔ ریاض البتہ ہر بار امید باندھ لیتا، امی کہتی ہیں ابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناصر خاموش رہتا۔ ایک رات جب آسمان پر تارے دھندلا گئے اور ہوا میں کچھ اداسی بر گئی، الہی بخش کی سانسیں رک گئیں۔ زرینہ نے چیخ ماری، ناصر نے باپ کا ہاتھ تھاما اور ریاض خاموش ہو گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے تدفین کی رسم ادا کی اور اگلے دن قبر پر سورج چمکنے کی بجائے شرمندہ سا محسوس ہوا۔ اب وہ خوشحال خاندان ادھورا ہو چکا تھا۔ زرینہ کے چہرے پر راتوں کی جاگ، دکھ اور خاموشی کی تہیں چھا گئی تھیں۔ ناصر پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور ریاض نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، مگر غربت نے آہستہ آہستہ دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ کھیت کی دیکھ بھال کرنے والا نہ رہا اور مزدور رکھنا ممکن نہ تھا۔ زرینہ نے کچھ گاؤں کی عورتوں کے کام کرنے شروع کر دیے، مگر گزارا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دن ایک پرانی رشتہ دار عورت، خالہ رشیدہ، جو پہلے کبھی خیر خیریت پوچھنے بھی آتی تھیں، گھر آ پہنچی۔ ان کے ہاتھ میں میٹھے کے لیے کچھ سوکھی ٹافیاں تھیں اور زبان پر چینی گھلی باتیں۔ زرینہ بہن، میں تو تمہیں بہنوں کی طرح چاہتی ہوں، تمہارے بچوں کا خیال رکھوں گی، آخر یتیموں کا حق سب سے پہلے رشتہ داروں پر ہوتا ہے نا۔ زرینہ مجبور تھی اور خالہ رشیدہ نے آہستہ آہستہ گھر کے فیصلوں میں دخل دینا شروع کر دیا۔ وہ ناصر اور ریاض کے سامنے نرم اور محبت بھری باتیں کرتی، مگر ان کے پیچھے زرینہ کو کمزور سمجھ کر تانا دیتی۔ بیوہ عورتوں کا کیا ہوتا ہے، زمانے کی ہوشیاری سمجھو زرینہ، بچوں کو بھی میرے کہنے پر چلانا پڑے گا۔ کہانی کا رخ اب آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ خالہ رشیدہ کی مٹھاس میں زہر چھپا تھا، جو جلد ہی آشکار ہونے والا تھا۔ خالہ رشیدہ اب باقاعدگی سے زرینہ کے گھر آنے لگی تھی۔ کبھی
تھوڑے سے آٹے کا تھیلا لاتی، کبھی گڑ کبھی محض چائے پینے کے بہانے سے آ جاتی۔ گاؤں والوں کو یوں لگنے لگا جیسے وہ واقعی زرینہ کا سہارا بن چکی ہو، لیکن گھر کے اندر کچھ اور ہی کہانی جنم لے رہی تھی۔ شروع میں خالہ رشیدہ نے ناصر اور ریاض سے میٹھے لہجے میں بات کی۔ میرے بچوں، تم لوگ میرے اپنے ہو، اگر تمہارے ابا زندہ ہوتے تو میں ان سے وعدہ کرتی کہ ان کے بیٹوں کو ماں باپ دونوں کی محبت دوں گی۔ ناصر شک کی نگاہ سے دیکھتا، ریاض دھیرے دھیرے ان کی باتوں پر یقین کرنے لگا۔ ایک دن خالہ رشیدہ نے زرینہ سے کہا، تم کاموں سے تھک جاتی ہو، بچوں کی تربیت بھی تو ضروری ہے، میرے گھر چلے آؤ کچھ دن کے لیے، وہاں کھلی جگہ ہے، میں سنبھال لوں گی۔ زرینہ نے سوچا تنہا عورت کے لیے زمانہ ویسے بھی نرم نہیں ہوتا، بچے بھی تنہا پن میں چپ چاپ ہو چکے ہیں، شاید کوئی اور ماں جیسا پیارا انہیں زندگی کی سختی سے بچا سکے۔ اگلے ہی ہفتے زرینہ نے چند کپڑے اور کچھ برتن سمیٹ کر خالہ رشیدہ کے چھوٹے سے کچے مکان کا رخ کر لیا۔ شروع کے دن خوشگوار تھے۔ خالہ رشیدہ صبح روٹی بناتی، بچوں کو تیار کرتی اور باہر والوں کے سامنے مہمان نوازی دکھاتی، لیکن جیسے ہی شام کی ہوا تھمنے لگتی اس کا لہجہ بدلنے لگتا۔ ناصر، تمہاری آنکھوں میں بہت سوال ہوتے ہیں، بچے سوال نہیں کرتے، صرف حکم مانتے ہیں۔ ریاض، اگر تم میری بات نہ مانو تو تمہیں کل کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ زرینہ تھکی ہاری کام سے آتی تو بچوں کی شکایتیں سننے کی ہمت نہ کر پاتی۔ خالہ رشیدہ کہتی، بچے ضدی ہو گئے ہیں بہن، مجھے ڈر ہے یہ تمہارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ اور یوں آہستہ آہستہ خالہ رشیدہ نے ناصر اور ریاض کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ ناصر جو ذہین اور حساس تھا، ہر بات کو چپ چاپ جذب کرتا رہا۔ وہ اپنے ابا کی قبر پر جانے کو ترستا، مگر خالہ رشیدہ اجازت نہ دیتی۔ مٹی سے کیا باتیں کرو گے، زندگی آگے دیکھنے کا نام ہے۔ ریاض، جو نرم دل اور بھروسہ کرنے والا تھا، خالہ رشیدہ کے جھوٹے پیار میں الجھتا جا رہا تھا۔ ناصر اکثر چھت پر بیٹھ کر ماں کی طرف دیکھتا، جو چولہے کے دھوئیں میں آنکھیں چھپاتی اور اپنے آنسو پی جاتی۔ ایک دن ناصر نے ماں سے آہستہ سے پوچھا، امی، کیا ہم واپس اپنے گھر جا سکتے ہیں؟ زرینہ نے خاموشی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کچھ نہ کہا۔ خالہ رشیدہ اب ان کا مستقبل طے کرنے پر تلی ہوئی تھی، اور یہ صرف ابتدا تھی۔ اب دن چمکدار کم، بھاری زیادہ لگنے لگے تھے۔ خالہ رشیدہ کی باتوں میں اب نہ نرمی رہی نہ پردہ، اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ تم لوگ مجھ پر بوجھ ہو، احسان کر رہی ہوں جو سر پر چھت دی ہوئی ہے۔ ناصر اور ریاض یہ الفاظ سنتے تو چپ ہو جاتے، جیسے ان کے اندر کچھ بجھ سا جاتا ہو۔ وہ اپنے جذبات ماں سے چھپا لیتے، کیونکہ وہ بھی تو خود دکھوں سے جھکی ہوئی تھی۔ ایک رات زرینہ نے ناصر کو چپکے سے روتے دیکھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ ناصر نے سسکی لی۔ امی، ابا ہوتے تو ہمیں کبھی یہاں نہ چھوڑتے، وہ جانتے تھے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ زرینہ کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو بچانا چاہتی ہے، مگر حالات نے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ ریاض ہر دن مزید خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ خالہ رشیدہ نے اب اسے کام پر بھیجنا شروع کر دیا تھا، کبھی بازار سے کچھ لینے، کبھی کسی کے گھر پانی بھرنے، اور ناصر اس سے جھاڑو برتن سب کروائے جاتے۔ اب تم لوگ بڑے ہو گئے ہو، مفت روٹیاں نہیں توڑ سکتے۔ راتوں کو اکثر ناصر اور ریاض آپس میں باتیں کرتے، کاش امی کو کہہ سکیں کہ ہم خوش نہیں، لیکن وہ خود بھی تو کچھ نہیں کہہ پاتی۔ ایک دن ناصر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ قبرستان جائے گا۔ وہاں ابا کی قبر تھی اور بچپن کی وہ یادیں جنہیں وقت نے دھندلا دیا تھا۔ اگلے دن صبح وہ خاموشی سے زرینہ کے ساتھ چلا گیا۔ قبر پر پہنچتے ہی ناصر زمین پر بیٹھ گیا، جیسے وہ واپس اپنی جڑوں تک آ گیا ہو۔ ابا، آپ کے بعد ہم ٹوٹ گئے، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں مضبوط رہنے کی، بس آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ زرینہ نے ناصر کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دل کی حالت بتا رہے تھے۔ واپسی پر خالہ رشیدہ طیش میں تھی۔ کس کی اجازت سے گئے تھے؟ میری بات کا کوئی وزن نہیں۔ زرینہ کچھ نہ بولی، صرف نظریں جھکائیں۔ ناصر نے پہلی بار پلٹ کر کہا، آپ ہمارے سر پر چھت دے سکتی ہیں، پر ہمارے جذبات کا حقدار صرف ہمارا ابا تھا، اور وہ رات سب کے لیے طویل تھی اور بوجھل تھی۔ دکھ جیسے چھت سے ٹپکتا ہو اور نیند جیسے دروازہ چھوڑ کر جا چکی ہو، مگر ان دکھ بھری راتوں میں ایک چیز پروان چڑھ رہی تھی، اور وہ چیز تھی حوصلہ۔ خالہ رشیدہ کے دل میں اب بغض بھر چکا تھا۔ ناصر کی جرت نے
اسے جیسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ بچے اس گھر سے نکل جائیں، مگر ایسا طریقہ ہو کہ لوگوں کو کچھ شک نہ ہو۔ ایک دن اس نے زرینہ کو بلایا اور ٹھنڈی سانس لے کر بولی، بہن، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کیا، مگر اب حالات اجازت نہیں دیتے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو کہیں اور بھیج دو، شاید کسی عزیز کے ہاں، کسی رشتہ دار کے پاس۔ زرینہ کی روح کانپ گئی۔ کہاں؟ میرے تو ماں باپ بھی نہیں رہے، بھائیوں کے اپنے جھمیلے ہیں۔ پھر تم ہی طے کرو کہ تم خود یہاں سے جاؤ یا پھر بچوں کو بھیج دو۔ یہ فیصلہ نہیں تھا، دھمکی تھی۔ اسی رات زرینہ نے ناصر اور ریاض کو اپنے قریب بلایا۔ میرے بچوں، شاید تمہیں کچھ وقت کے لیے ماموں کے گاؤں جانا پڑے۔ ناصر حیران ہوا، امی آپ ہمیں بھیج رہی ہیں؟ زرینہ نے نظریں چرا لیں، دل کانپ رہا تھا مگر زبان پر ہمت نہ تھی۔ یہ خالہ کے کہنے پر نہیں، تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ ریاض خاموش رہا مگر اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ گئیں۔ اگلی صبح خالہ رشیدہ نے خود ہی تیاری کروائی۔ ناصر اور ریاض کو ایک چھوٹا سا تھیلا دے دیا گیا جس میں چند کپڑے اور روٹیاں تھیں۔ زرینہ نے جاتے وقت بیٹوں کو سینے سے لگایا اور بس اتنا کہا، جب بھی دل گھبرائے میری دعائیں یاد رکھنا۔ ناصر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ گلی، وہ کچا صحن، وہ ٹوٹی چوکھٹ جہاں بچپن ہنسا تھا، آج ویرانی اوڑے کھڑی تھی۔ وہ پیدل چلتے گئے، دھوپ میں جلتے، چھاؤں ڈھونڈتے اور ایک انجانے گاؤں کی طرف بڑھتے گئے۔ راستے میں ناصر نے ریاض کا ہاتھ تھاما، بھائی، امی کی مجبوریاں سمجھنا ہوگی، ہم اکیلے نہیں، ان کی دعائیں ساتھ ہیں۔ ریاض نے صرف سر ہلایا، آنکھوں میں نمی اور دل میں سوالات لے کر۔ جب وہ گاؤں پہنچے، ماموں وہاں نہیں تھے، دروازہ بند تھا اور ارد گرد صرف خاموشی۔ ناصر نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہ آیا۔ دھوپ ڈھلنے لگی پر پناہ کا کوئی سایہ نہ ملا۔ رات کو دونوں بھائی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ریاض تھک کر ناصر کے کندھے پر سر رکھ کر سو گیا۔ ناصر آسمان کی طرف دیکھتا رہا، کیا ہم واقعی اکیلے رہ گئے ہیں یا صرف یہ ایک آزمائش ہے؟ اسی رات ان کے دل میں ایک نیا احساس جاگا، شاید اب ان کی زندگی میں وہ وقت آ گیا ہے جب ان کا سہارا صرف ان کا صبر، عقل اور ایک دوسرے کا ساتھ ہوگا۔ رات بھر دونوں بھائی درخت کے نیچے سوئے رہے۔ زمین سخت تھی، مچھر بہت تھے اور پیٹ میں بھوک کا طوفان چل رہا تھا، مگر ناصر کے چہرے پر عزم کی ایک روشنی تھی، جیسے دل ہی دل میں اس نے طے کر لیا ہو کہ اب وہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی سنبھالے گا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ دونوں اٹھے۔ گاؤں کے ارد گرد کچھ جھونپڑیاں نظر آئیں۔ ناصر نے ریاض کا ہاتھ تھاما اور بولا، چلو ہم کسی سے پانی مانگتے ہیں، شاید کوئی ہمیں کام دے دے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک چھوٹا سا کھیت نظر آیا۔ ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ہنسیا لیے گھاس کاٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں مگر آنکھوں میں شفقت تھی۔ ناصر نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر سلام کیا، السلام علیکم اماں جی، ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں اور ہمارا سامان وہاں درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے، چھوٹا موٹا کام ہو تو بتائیں، ہم مزدوری بھی کر لیں گے۔ بوڑھی عورت نے بغور دونوں بھائیوں کو دیکھا، پھر خاموشی سے انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس کے پیچھے ہو لیے۔ ایک کچی جھونپڑی میں لے جا کر اماں جی نے دونوں کو ایک پرانا بستر دیا اور مٹی کے برتن میں لسی اور روٹی رکھ دی۔ کھا لو بچوں، یہاں رحم ختم ہو گیا ہوتا اگر تم جیسے بچوں کی آواز بھی سنائی نہ دیتی۔ ناصر اور ریاض نے شکریہ کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر اماں جی نے ناصر سے کہا، کھیت میں پانی لگانا ہے، گائے کو چارہ دینا ہے اور آنگن صاف کرنا ہے، کر سکو گے؟ ناصر نے فوراً جواب دیا، جی اماں، میں سب کچھ سیکھ لوں گا۔ ریاض نے بھی چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹایا۔ دونوں نے اس دن جو ہمت دکھائی وہ کسی بڑے آدمی سے کم نہ تھی۔ بوڑھی عورت کا دل بھر آیا، پتہ نہیں تم کس ماں کے بیٹے ہو، لیکن اس ماں نے ضرور تمہیں نیکی اور غیرت سکھائی ہے۔ دن گزرتے گئے، ناصر نے کھیت کا کام سنبھال لیا اور ریاض جھونپڑی کے باہر لکڑیاں جمع کرنے لگا۔ اماں جی انہیں کبھی زبردستی کچھ نہ دیتی تھیں مگر ان کی نرمی، دعا اور ایک ماں جیسا لمس دونوں بھائیوں کے لیے نئی زندگی جیسا تھا۔ ناصر رات کو ستاروں کی طرف دیکھ کر سوچتا، شاید ہمیں امی کے ساتھ نہیں رہنے دیا گیا مگر ہمیں ان جیسی ایک اور ہستی مل گئی، شاید اللہ نے کسی اور ذریعے سے ہمیں تھام لیا ہے۔ ریاض اکثر ماں کو یاد کر کے چپ چاپ روتا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے حوصلہ آ گیا تھا۔ ناصر نے اسے پڑھنا لکھنا بھی شروع کروا دیا تھا اماں جی کی پرانی کتابوں سے۔ یہ دونوں یتیم بھائی جن کے پاس نہ مال تھا نہ پناہ تھی، اب محنت اور عزت کے ساتھ جینے لگے تھے اور اس کی بنیاد رکھی تھی عقل نے، ہمت نے اور صبر نے۔ چند ماہ بیت گئے،
गांव वालों को भी अब नासिर और रियाज की कहानी मालूम हो गई थी। सब उनकी मेहनत, सलीके और इखलाक से मुतासर थे। कोई उन्हें यतीम समझकर तरस नहीं खाता था, बल्कि उनकी हिम्मत की इज्जत करता था। एक दिन गांव के बीच बाजार लगा हुआ था। दूर दराज से लोग आए हुए थे। ऊँटों, घोड़ों और बैलगाड़ियों की कतारें थीं। नासिर अम्मा जी के कहने पर कुछ सब्जियां खरीदने बाजार गया। साथ रियाज भी था। उसी वक्त एक काफिला बाजार से गुजर रहा था। उसमें शहर के बादशाह के खास दरबारी और सिपाही शामिल थे। वो बादशाह के हुक्म पर दूर दराज इलाकों से नेक और काबिल नौजवानों को ढूंढकर शहर ले जाया करते थे, ताकि उन्हें तालीम, फ़न या खिदमत का मौका दिया जा सके। सिपाहियों में से एक शख्स, जो एक बुजुर्ग दानश्वर मालूम होता था, नासिर पर नज़र रखते ही रुक गया। ये लड़का कितनी बुर्दबारी से सब्जी तोल रहा है, आंखों में सच्चाई है, चेहरा पुरवकार है। उन्होंने नासिर से सवाल किए, तुम क्या करते हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुमने तालीम कहाँ तक हासिल की? नासिर ने सादा लहजे में सारी बात सच सच बता दी। बाप का इंतकाल और उसके बाद गांव में आकर मेहनत मजदूरी की जिंदगी। बुजुर्ग ने खामोशी से सुना, फिर बोला, बादशाह सलामत चाहते हैं कि नेक दिल काबिल नौजवानों को मौका दिया जाए। हम तुम्हें शहर ले जाएंगे, वहाँ तुम मजीद तालीम हासिल करोगे और अपनी जिंदगी संवार सकोगे। नासिर ने चौंक कर रियाज की तरफ देखा, जिसने फौरन उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मगर मेरा भाई, मैं इसे तनहा नहीं छोड़ सकता। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, रियाज यहाँ अम्मा जी के पास महफूज है। तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम अपने भाई को मुस्तकबिल में बेहतर जिंदगी दे सको। नासिर ने अम्मा जी से मशवरा किया, जो दिल पर पत्थर रख कर बोली, बेटा तुम्हारी सलाहियतें तुम्हें शहर ले जा रही हैं, अल्लाह की रजा होगी तो तुम दोनों फिर मिल जाओगे। नासिर ने रियाज को गले लगाया। आंखों से आंसू टपके, मगर दिल में उम्मीद थी। रियाज भी भले छोटा था मगर समझदार था। भाई जाओ, मेरी खातिर भी, एक दिन हम दोबारा साथ होंगे। यूं काफिले के साथ नासिर शहर की तरफ रवाना हो गया और रियाज वहीं अम्मा जी के पास रह गया। वक्त बदल चुका था, एक नया मोड़ आ चुका था। अब कहानी दो राहों पर चलने वाली थी, एक शहर की चमक में और दूसरी गांव की सादा जिंदगी में। लेकिन दिल दोनों का एक ही था। नासिर ने जब शहर पहली मर्तबा देखा तो वो मनाजर उसकी आंखों में हैरत डाल गए। बुलंदो बाला इमारतें, वसी बाजार, रंग बिरंगी रोशनियों से सजी गलियां, जैसे ख्वाबों की दुनिया हो। बुजुर्ग दरबारी ने उसे बादशाह की तालीमी मरकज में दाखिल करवा दिया, जहां नेक और समझदार नौजवानों को फ़नून, इखलाकियात और इल्म सिखाया जाता था। नासिर ने थोड़े ही अरसे में सबको मुतासिर कर लिया। अदब, ईमानदारी और फहम उसके किरदार की बुनियाद थे। एक दिन बादशाह खुद तालीम गाह के मुआयने पर आया। जब नासिर ने अदब से उसका इस्तकबाल किया तो बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम? नासिर ने कहा, नासिर, मेरे वालिद ने यही नाम रखा था, मगर वो दुनिया से चले गए। बादशाह हंस दिया, मगर नासिर की आंखों की उदासी को महसूस करके कुछ लम्हे रुक गया। इसी दौरान महल के अंदर एक साजिश परवान चल रही थी। बादशाह का बेटा फाइक, जो खुद मगरूर था और चालाक था, नासिर से हसद करने लगा। वो जानता था कि नासिर का बढ़ता हुआ असर उसके लिए खतरा बन सकता है। फाइक ने मौका देखकर नासिर पर इल्जाम लगा दिया कि बादशाह के खुफिया कमरे से एक कीमती कतबा चुराने की कोशिश कर रहा था। कमरे में से वाकई एक पुराना कतबा गायब था और फाइक ने चुपके से नासिर के सामान में रख दिया था। महल के सिपाही नासिर को गिरफ्तार करके बादशाह के सामने लाए। बादशाह की पेशानी पर बल आ गया। ये सच है नासिर, तुमने ऐसा किया? नासिर ने अपनी सच्चाई पर कायम रहते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने कभी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाया जो मेरी ना हो। मुझे नहीं मालूम कि यह कतबा मेरे सामान में कैसे आ गया, मगर शाही दरबार में सच की पहचान हमेशा आसान नहीं होती। वजीर और उसके हिमायती नासिर पर उंगलियां उठा रहे थे। बुजुर्ग दरबारी ने नासिर की हिमायत की, मगर बगैर सबूत के वो कुछ न कर सका। नासिर को आर्जी तौर पर कैद खाने में डाल दिया गया ताकि मजीद तफ्तीश हो सके। दिल में दुख, जहन में सवालात और आंखों में नमी थी। क्या मेहनत का सिला हमेशा शक होता है? क्या सच्चाई हमेशा इम्तिहान में डाल देती है? उधर गांव में रियाज हर रात अपने भाई के बारे में सोचता। वो एक खत लिखता, मगर भेजने की जगह नहीं थी। अम्मा जी उसे तसल्ली देती थी, दुआ करो बेटा, तुम्हारा भाई सच्चा है। सच को कभी देर हो सकती है, मगर अंधेरी रात के बाद हमेशा सुबह होती है। और यूं नासिर की आजमाइश का दौर शुरू हुआ, जहां अकल और सब्र की जंग दरबार की साजिशों से थी।
नासिर कैद खाने में खामोश बैठा हुआ था। दीवार पर बनी दरारों को देखते देखते उसकी आंखों में सब्र की चमक थी। वो जानता था अगरचे वो बेगुनाह है, लेकिन सच को सामने आने में वक्त लगता है। इसी दौरान बुजुर्ग दरबारी, जो हमेशा नासिर की सच्चाई पर यकीन रखते थे, चुपके से इस वाक़े की तफ्तीश में लगे हुए थे। उन्होंने दरबार के पहरेदारों से बात की, मुहाफिजों की ड्यूटी का वक्त जांचा और फाइक के रोजाना के मामूलात पर नजर रखना शुरू कर दी। एक दिन महल के एक नौकर ने खामोशी से बुजुर्ग दरबारी के कान में कहा, मैंने रात को फाइक को कीमती कतबा हाथ में लिए महल की पिछली राहदारी से गुजरते हुए देखा है। यही वो लम्हा था जिसका बुजुर्ग दरबारी को इंतजार था। उन्होंने फौरन बादशाह से मुलाकात की दरख्वास्त की और नासिर की बेगुनाही के सबूत पेश किए। बादशाह भी हैरान हुआ और शर्मिंदा भी। वो फाइक पर बहुत भरोसा करता था। फौरन महल के मुहाफिजों को हुक्म दिया कि उसके कमरे की तलाशी ली जाए। तलाशी के दौरान वही कीमती कतबा फाइक के लकड़ी के संदूक से बरामद हुआ। फाइक की चालाकी आखिरकार बेनकाब हो चुकी थी। बादशाह ने नासिर को दरबार में बुलाया। नासिर अब भी खामोश था, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी नजर आ रही थी। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, नासिर बेगुनाह है और फाइक ने महल की इज्जत को दागदार करने की कोशिश की है, लिहाजा इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। वजीर, जो कि उसका बाप था, शर्मिंदगी से नजरें झुका गया। बादशाह ने सबके सामने नासिर से माफी मांगी। बेटे, तुम्हारी सच्चाई और सब्र ने हमें आईना दिखा दिया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारी आजमाइश को समझ न सका। नासिर ने आजिज़ी से कहा, बादशाह सलामत, अगर दिल साफ हो तो हर इल्जाम सिर्फ इम्तिहान होता है, सजा नहीं। उधर गांव में रियाज को जैसे ही बादशाह के पैगाम रसा ने नासिर की खबर दी, वो अम्मा जी के साथ फौरन रवाना हुआ। रास्ते में हर कदम पर उसकी आंखें भर आती थीं। खुशी, शुक्र और बेकरारी के आंसू थे। गांव के पुराने दरख्तों के नीचे वही खामोशी थी जो नासिर और रियाज ने बरसों पहले महसूस की थी, लेकिन आज फिजा बदल चुकी थी। गांव वालों ने जब सुना कि दोनों भाई इज्जत व वकार के साथ वापस आ रहे हैं, तो सब ने गलियों को धो डाला, दरख्तों पर कपड़े लटकाए और गुलाब के फूल निछावर किए। नासिर और रियाज जब गांव पहुंचे तो अम्मा जी की आंखों में बरसों की थकन और सुकून इकट्ठा हो गया। गांव के बड़े छोटे सब ने दोनों भाइयों को गले लगाया। जो कल यतीम थे और बेआसरा थे, आज वही भाई गांव की आंखों का नूर बन चुके थे। दूसरी तरफ महल में फाइक और उसका बाप वजीर अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। बादशाह ने फाइक को उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया और वजीर को मनसब से हटाकर आम शहरी बना दिया। महल के दरो दीवार पर अब नासिर के सब्र, सच्चाई और हिल्म के किस्से सुनाए जा रहे थे। बादशाह ने नासिर को अपना मशीर खास बनाने की पेशकश की। नासिर ने आदाब से सर झुकाते हुए कहा, बादशाह सलामत, मेरा दिल अब भी अपने गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वहीं सुकून से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी अजमत इसी सादगी में है नासिर, जाओ, मगर मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए एक मकाम रहेगा। नासिर, रियाज और अम्मा जी ने पुराने घर को नए जज्बों से आबाद किया। छत वही थी, दरो दीवार वही थे, लेकिन अंदर सुकून और खुशी की फिजा बस चुकी थी। नासिर ने गांव में एक छोटा सा मदरसा कायम किया, जहां वो यतीम और गरीब बच्चों को पढ़ाता, ताकि कोई और बच्चा वो दुख न झीले जो उन्होंने झीला। रियाज, जो अब जवान हो चुका था, अपने भाई की मदद में दिन रात लगा रहता। अम्मा जी की आंखों में अब हर दिन ईद की सुबह जैसा होता था। कहानी का इख्तिताम एक रोशन सच्चाई पर हुआ। जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर ही क्यों ना हो, सच्चाई हमेशा जीतती है। सब्र कितना ही तवील क्यों ना हो, उसका फल हमेशा मीठा होता है। सच कभी ज़ायल नहीं होता और सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस कहानी को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।